وہ پیش ہوا ہے. تاثر ابھی تک جو آج کی پیشی سے ملتا ہے کہ تحقیقات میں تعاون نہیں کیا جا رہا. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ریکارڈ مانگا جاتا ہے، آگے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ میرے پاس نہیں ہے، آپ این سی اے سے رجوع کریں، آپ کیبنٹ ڈویژن سے رجوع کریں، میرے پاس یہ ریکارڈ میسر نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو وہ ریکارڈ نہیں دے سکتا. اب آپ اگر تفتیش میں تعاون نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور جس بنیاد پہ آپ کو ضمانت دی گئی تھی وہ لوازمات آپ پورے کرنے سے قاصر رہے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. میں آج القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. بہت سارے ورژنز اس سٹوری کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. جو ون ہائیڈ پارک ایک اپارٹمنٹ ہے لندن میں، جس کی پیمنٹ کی ملک ریاض صاحب نے، اور جب پیمنٹ کی گئی تو وہ پیمنٹ این سی اے نے جب تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ وہ پیمنٹ پروسیڈز آف کرائم میں آتی ہے، منی لانڈرنگ میں آتی ہے. انہوں نے ان کو جرمانہ ڈالا. جب انہوں نے جرمانہ ڈالا تو وہ جرمانہ انہوں نے ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے اس پراپرٹی ٹائکون کے، اور وہ جرمانہ تقریباً 190 ملین پاؤنڈ ٹوٹل بنتا ہے اس ٹرانزیکشن کا، ون ہائیڈ پارک کا. اب حکومت پاکستان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے بذریعہ شہزاد اکبر کہ یہ کیونکہ پاکستان سے پیسہ گیا ہے، یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، اس پیسے کو واپس پاکستان کو کیا جائے. برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے ہے وہ اس شرط کو مان کے یہ پیسہ پاکستان کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، اس شرط پہ کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جائے گا، پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گا، پاکستان کے عوام پر خرچ ہوگا. اس شرط پر یہ پیسہ پاکستان آتا ہے. جب یہ پاکستان آتا ہے، اب فراڈ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک تو شہزاد اکبر کو بھیجا گیا یہ پیسہ پاکستان لانے کے لیے، کیونکہ اس میں خرد برد کیا جانی تھی، اس میں فراڈ کیا جانا تھا. تو کیا کیا؟ ایک معاہدہ اور ہوا جو بند لفافے میں کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کو کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ کہتے ہیں، رازداری کا ایک معاہدہ ہے. اب وہ کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ چاہیے تو یہ تھا کہ کابینہ کے تمام ممبر اس کو پڑھتے، کیونکہ حکومت پاکستان کا مطلب وزیر اعظم اور تمام وزراء ہیں، کابینہ ہے مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد. وہ کھولا نہیں گیا اور عمران نیازی صاحب نے جلد بازی میں اجرت میں کہا کہ ٹھیک ہے منظور ہے، یہ پاس کر دیں بس. فیصل واڈا صاحب بولے، طارق بشیر چیمہ صاحب بولے، کچھ وزراء نے وہاں پر سوال اٹھائے کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح اس بند لفافے میں ہے کیا. اب پیسہ تو جانا تھا اس بند لفافے میں، جو دستاویزات تھے وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ تو جانا تھا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں. مگر کیا کیا؟ اسی پراپرٹی ٹائکون کا بیک وقت ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے کا. اب یہ سمجھنے والی بات ہے، سپریم کورٹ نے ایک لائبلٹی اکاؤنٹ بنایا کہ جو سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ یا سندھ کا پیسہ ہے وہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اب اس پراپرٹی ٹائکون کی دو طرح کی لائبلٹیز ہیں، ایک جرمانہ جو این سی اے کا آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ہے 460 ارب جس میں جرمانہ جمع ہونا ہے سندھ گورنمنٹ والے کیس کا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہیرا پھیری کیا ہوئی؟ ہیرا پھیری یہ ہوئی کہ کابینہ نے منظوری دے کر عمران نیازی صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے خرد برد کر کے جو پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں، حکومت پاکستان کو ملا ہی نہیں، پاکستان کے عوام پر خرچ ہوا ہی نہیں.
ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ ہے جو جرمانہ ہے جو برطانیہ کی NCA نے پاکستان کو دیا ہے، اور دوسری طرف 460 ارب روپے کا ایک الگ سے لائبلٹی ہے جو ریکور ہونی ہے اسی پراپرٹی ٹائکون سے. تو یہ پیسہ UK سے لا کر 190 ملین پاؤنڈز، تو وہ لائبلٹی ایڈجسٹ کر دی گئی جو 460 ارب روپے کی تھی. یہ ہے ڈاکہ جو عمران نیازی صاحب نے مارا ہے. کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ضابطہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بیرون ملک سے پاکستان کا پیسہ واپس لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جانا ہے، مگر وہ وہاں آپ ٹرانسفر نہیں کرتے، وہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک پراپرٹی ٹائکون کے دوسرے اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ مینٹین کر رہا ہے. یہ ہیرا پھیری کی گئی جس میں یہ 60 ارب نہیں، 60 ارب تو صرف یہ 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا پاکستانی خزانے کو. اگر اس 460 ارب روپے کا بھی آپ تخمینہ لگوا لیں جو سپریم کورٹ کا لائبلٹی اکاؤنٹ تھا جس کی بعد میں قسطیں کر دی گئیں، تو یہ کئی 100 ارب روپے بنتے ہیں. اب اس کے بس فائدہ کیا لیا؟ یہ ذرا ڈسٹریبیوٹ کریں جی ٹرسٹ ڈیڈ القادر کی. رانا وقاص صاحب اگر ہیں تو یہ کائنڈلی تمام ہمارے رپورٹر ساتھیوں کو دیں. اب اس کے عوض 458 کنال زمین 458 کنال زمین عمران نیازی صاحب کو گفٹ کی جاتی ہے اسی پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے. عمران احمد نیازی صاحب کے دستخط اگر آپ دیکھیں گے آخری صفحات پر وہ موجود ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب یہ ٹرسٹ بنا رہے ہیں اس 458 کنال زمین پر جو اس پراپرٹی ٹائکون نے یہ ساری ہیرا پھیری کرنے کے عوض رشوت کے طور پہ عمران نیازی صاحب کو دیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا اپنے ڈاکہ مار کے پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے بغیر دوسری لائبلٹی اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ کا ایک الگ معاملہ تھا اس میں جمع کرا کے ڈبل فائدہ دے دیا اس پراپرٹی ٹائکون کو اور کابینہ میں بند لفافہ پیش کیا. اس کے بعد یہ ہے عمران نیازی کے سگنیچر. اور اس میں مزے کی بات کیا ہے، دوسرے سگنیچر ہیں بشرا خان انہوں نے لکھا ہے، جو ان کا آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ نام ان کا اور آ رہا ہے، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے. وہ آئی ڈی کارڈ ساتھ اٹیچڈ ہے، آپ دیکھ لیں گے. دوسرے سگنیچر بشرا خان، یہ لکھا ہے بشرا خان، دوسرے سگنیچر بشرا خان صاحبہ کے ہیں. اور سب سے مزیدار سگنیچر جو ہیں، جو تیسرے سگنیچر ہیں، مس فرج شہزادی. تیسرے سگنیچر اس ساری ٹرانزیکشن میں مس فرج شہزادی کے ہیں. فرج شہزادی عرف فرا گوگی، المعروف فرا گوگی. ان کے سگنیچر ایز فرسٹ ٹرسٹی اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہ ٹرسٹ صرف عمران نیازی صاحب کا اور بشرا بی بی کا نہیں تھا. زلفی بخاری صاحب یہ ٹرسٹ بناتے ہیں زمین لینے کے لیے، وہ یہ ٹرسٹ ٹرانسفر کرتے ہیں عمران نیازی کو، ساتھ فرا گوگی کو اور بشرا خان صاحبہ کو. یہ تین لوگ یہ ٹرسٹ بناتے ہیں. شروع یہ ہوتا ہے 1,50,00,000 سے، مگر اس کے مختلف اوقات میں مختلف اکاؤنٹوں میں 18 کروڑ روپے آ رہے ہیں، 20 کروڑ روپے آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 458 کنال زمین ہے، 20 یا 25 جعلی سٹوڈنٹ شو کیے گئے ہیں کاغذات میں. یعنی یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، کون سے پروفیسر ہیں؟ کبھی آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کو پتا لگا ہے کہ کوئی القادر یونیورسٹی میں کوئی پڑھ بھی رہا ہے اور اس کا چارٹر بھی جعلی ہے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ کروایا گیا، یہ یونیورسٹی بھی نہیں ہے، اس کو یونیورسٹی کا درجہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے حاصل ہی نہیں ہے، اس کو ایک افیلیٹ کالج بنایا گیا. اب یہ ہیرا پھیری کی داستان جو عمران نیازی صاحب آج کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کاغذ ہی نہیں ہے، اور تفتیش میں آج انہوں نے تعاون نہیں کیا جو نیب نے ان کو بلایا تھا جس کام کے لیے، جس کیس میں ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا اور سپریم کورٹ نے بلا کے مرسیڈیز سے اتار کے بھیجا ان کو ریسٹ ہاؤس میں تمام تر سہولیات کے ساتھ، اور پھر ان کو بیل مل گئی. تو بیل تو اس لیے ملی تھی کہ آپ تعاون کریں، بتائیں پوری قوم کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو جرمانے والا پیسہ آیا تھا آپ نے اس پہ مارا ہے. جعلی یونیورسٹی ہے، 458 کنال زمین ہے.
پھر خیبر پختونخوا میں ایک قانون لایا گیا, وہ قانون جسٹس سیٹھ وقار نے بعد میں اس کو کالعدم قرار دیا, وہ بھی اس پراپرٹی ٹائکون اور مختلف ان کے انویسٹرز کے لیے تھا. وہ قانون یہ تھا کہ آپ کو بغیر زمین کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا این او سی جاری کر دیا جائے گا. آپ کے پاس زمین نہیں ہے, ایک کنال بھی زمین نہیں ہے, ایک انچ بھی زمین نہیں ہے, مگر آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اجازت مل جائے گی, این او سی جاری کر دیا جائے گا, اور آپ بعد میں پھر زمین خریدیں گے اس این او سی کے عوض. اس قانون بنانے کے بھی پیسے لیے گئے. وہ قانون کیوں بنایا گیا, بعد میں وہ کالعدم کیوں قرار دیا گیا جیسے سیٹھ وقار اللہ بخشے ان کی طرف سے. تو یہ تمام تر سکیم جو کیا گیا ہے, جو قوم کا کئی سو ارب روپیہ اس میں کھایا گیا ہے. عمران نیازی صاحب آج بھولے بن رہے تھے, حالانکہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو احتساب کے جج کو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں پاکستان لایا تھا, کیونکہ اگر ہم یہ کیس لڑتے برطانیہ میں تو کئی کروڑ روپے ہمارے قوم کے ضائع ہو جاتے. میں تو یہ پیسہ پاکستان لایا ہوں, یہ پیسہ پاکستان کا تھا, تو میں نے اس کی اجازت دی کہ یہ پیسہ پاکستان آئے. اگلی بات گول کر گئے کہ اس بات کی بھی اجازت دی کہ یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں نہ آئے, پاکستان کی عوام پہ خرچ نہ کیا جائے, یہ سپریم کورٹ کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں وہ 460 ارب کی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ہیرا پھیری تھی اس بند لفافے کی, اور یہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو میں نے آپ کو سرکولیٹ کر دی. مزید دستاویزات بھی ہم حاصل کر رہے ہیں, اور اس کے اندر بات بالکل واضح ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. سٹنگ پرائم منسٹر جس کا نام عمران نیازی تھا, اس کے رائٹ ہینڈ شہزاد اکبر نے ایک نوٹ موو کیا کابینہ کے لیے. حالانکہ ایسے معاملات میں ضابطہ یہ ہے کہ سمری موو کی جاتی ہے, اس سمری کی منظوری دی جاتی ہے. یہاں پہ سمپل ایک نوٹ موو کیا جاتا ہے شہزاد اکبر کی طرف سے, اور اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, اور شہزاد اکبر یہ ساری کہانی بناتا ہے. عمران نیازی اس کی منظوری دیتے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو چیٹ کر کے, ہمارے تفتیشی اداروں کو چیٹ کر کے عمران نیازی آج جیل سے باہر بیٹھا ہے, اور وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے اتنا بڑا ڈاکہ مارنے کے باوجود. تو پھر جیلیں کھول دیں, تمام مجرموں کو باہر نکال دیں. اگر ایک کئی سو ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا ملزم وہ آج تعاون بھی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کاغذ میرے پاس نہیں ہے. آج تو لگ رہا تھا, جو تفصیلات ہم نے میڈیا میں دیکھی ہیں, کہ کوئی اسکول جاتا ہوا بچہ ہوتا ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا, معصوم. تو یہ جو قوم کو بغاوت پہ اکساتے ہیں اور قوم کو غلط راہ پہ لگاتے ہیں, اور یہ مٹھی بھر ٹولیوں میں جو قومی سلامتی پہ حملے کرتے ہیں, قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کرتے ہیں, وہ اس لیے تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اور جو 460 ارب روپیہ سپریم کورٹ کی لائبلٹی, اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کیس میں گرفتاری کی وجہ سے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی. اس کیس میں, کرپشن کیس میں گرفتاری کی وجہ سے جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا. اس کیس میں جو کرپشن ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے چاگی ہل کے ماڈل کو نظر آتش کیا گیا. اس کیس میں کئی سو ارب کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے جی ایچ کیو کے گیٹ تک جا کے حملہ کیا گیا. اس ڈاکے پہ پردہ ڈالنے کے لیے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا. یہ ہے وہ حقائق جن سے نہ نظر چھپائی جا سکتی ہے, نہ بچا جا سکتا ہے. دیر سویر اس کا حساب ہر حال میں دینا ہوگا کہ یہ کئی سو ارب روپے کا ڈاکہ جب مارا, بے دردی سے مارا, اس ملک کے اور قوم کے, غریب قوم کے پیسے کو لوٹا, اور آج قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کر کے روز باہر مغربی کی دنیا کو اپیلیں کر رہے ہیں. آج بھی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ رہا تھا امپورٹڈ حکومت نے جعلی کیس بنائے. تو پھر آپ امپورٹڈ حکومت ہے تو پھر باہر کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں امریکی کانگریس وومن کے آگے, اس کے ترلے منت کیوں کر رہے ہیں, ان سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یعنی جس پر آپ الزام دھرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا خاتمہ جنہوں نے کیا, جو انہیں سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں تم غلام ہو, تم غلام بھی ہو, تم چور بھی ہو, تم ڈاکو بھی ہو, تم نے ڈاکہ بھی مارا ہے, اور تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا, قوم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس میں انشاءاللہ تعالی عمران نیازی کو سزا ہوگی, اور یہ سزا سے بچ نہیں سکتا. اتنے irrefutable ڈاکیومنٹس
اور ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں کہ اس سے بچنا ناممکن ہوگا. ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے. سر خان صاحب نے آنے سے پہلے بھی کہا کہ 80% امکانات ہیں آج گرفتاری کے, یعنی کہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ اس کیس میں گرفتاری ممکن ہے. نہیں دیکھیں, اس میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پہ کہا تھا کہ ان کو نوٹس جاری کرے اور ان کو تفتیش میں تعاون کا کہیں. گرفتاری آج وہ آئے ہیں, آج انہوں نے آ کے تھوڑا سا کچھ چیزوں پہ کہا ہے جی فلاں کاغذ فلاں کے پاس ہے, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو ابھی تو یہ پہلا تفتیش کا عمل ہے, یہ تفتیش کا عمل آگے چلے گا. اور دیکھیں یہ سزا والا کیس ہے, یہ رائپ کیس ہے کنوکشن کے لیے, اور یہ کنوکشن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہوگی. تو دیکھیں گرفتاری تو کبھی بھی ہو سکتی ہے نا, اس پہ تو کوئی نہیں کہا جا سکتا. اتنے کیسز میں مطلوب ہیں, اتنے بڑے ڈاکے مارے ہوئے ہیں, تو گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے. گرفتاری خارج از امکان اس کو نہیں کہا جا سکتا. نہیں عطا صاحب یہ بتائیے گا, اس کیس میں عمران نیازی صاحب کے علاوہ اور کتنے ملزمان ہیں جن کو طلب کیا گیا ان کے خلاف تفتیش کی جائے؟ اس میں شہزاد اکبر کو نوٹس گیا ہے, وہ بیرون ملک ہیں, وہ ابھی تک پیش نہیں ہو سکے, اور ان کو کئی نوٹسز جا چکے ہیں. مرکزی ملزم ہیں, وہ پیش ہونے سے قاصر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب مطلوب ہیں, وہ بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں. بشرا صاحبہ کو بھی انشاءاللہ بلایا جائے گا. فرح شہزادی اس کے اندر انوالوڈ ہیں, علی ریاض صاحب ہیں, ملک ریاض صاحب ہیں. تو یہ ملزمان کی فہرست کافی لمبی ہے. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس کیس میں مطلوب ہیں, اور جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ تعاون کریں تحقیقاتی اداروں سے. بہت شکریہ جی. باقی میں سافٹ کاپی بھی اس کی